نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا ہو گیا۔ حضور بہت غمگین تھے، بہت رنجیدہ تھے، پھر جہاں بھی جاتے تھے غنڈے لپٹ جاتے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حاضرین کرام، آج کی اس مبارک رات میں، معراج والی رات میں، ہم یہاں پر اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی ذکر کی محفل ہو، کوئی بھی وعظ کی محفل ہو، یا کوئی بھی دینی محفل ہو، تو فرشتے اس کو تلاش کرتے پھرتے۔ فرشتوں کی اللہ تعالی نے بہت ساری قسمیں بنائی ہیں، الگ الگ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو صرف اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے مقرر فرمائے ہیں کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں، روئے زمین پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں پر وہ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں ادھر 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 ادھر۔ اور جب وہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو، فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، تعالوا، آ جاؤ، ہلموا الی حاجتکم، جس چیز کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو یہاں پر ہے۔ تو کچھ ادھر نکل گئے، کچھ ادھر نکل گئے، تو فرشتے ان کو آواز دے لیتے ہیں، ہلموا، آ جاؤ۔ پھر سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی محفل ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی بھی محفل ہو، تو فرشتے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اللہ کی رحمتیں اور سکینہ نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے، جگہ بتاتے۔ آپ غور کیجئے، جب فرشتے جا کے بتائیں گے تو بتائیں گے ہم مسجد فتح پوری سے آئے ہیں، انڈیا کی مسجد فتح پوری سے آئے ہیں، وہاں پر تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے غلام جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے معراج شریف کا تذکرہ کر رہے تھے، بیان سن رہے تھے۔ یہ تو حدیث میں ہے، اس کو تو کوئی منع ہی نہیں کر سکتا کہ ذکر کی محفلوں میں فرشتے آتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جا کر اللہ کو بتاتے ہیں، یہ تو حدیثوں میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا ذکر اللہ کے ہاں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ ان اللہ کے ان میرے بندوں نے کیا مجھے دیکھا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین تجھے تو دیکھا نہیں، لیکن تیری بہت تعریف کر رہے تھے، حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار جب بن دیکھے ہوئے
تیرا اتنا جھوم جھوم کر ذکر کر رہے تھے، حمد و ثنا کا بیان کر رہے تھے، اگر تجھے دیکھ لیتے تو کہیں زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو بخش دیا، گواہ رہنا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے آ گئے تھے، کچھ لوگ تو ذکر کی محفل میں ارادہ کر کے آئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہی راہگیر، ان کو آواز آئی ویسے ہی راستے میں چل کے بیٹھ گئے، ذکر کرنے لگے۔ ان کے بارے میں فرمایا ان کو بھی بخش دیا، ان کو بھی بخش دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی ذکر کی محفل ہو، یہ تو معراج شریف کی محفل ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور یہ اللہ کے رسول کا ایسا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معجزہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اور اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرائی اور گواہ بنایا، سب گواہ ہو گئے۔ اب دیکھیے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ٹھیک ہے، سارے نبی افضل ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، لیکن مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کرام نے صف بندی کی، جبرائیل امین علیہ السلام نے اقامت کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تو یہ چیز سامنے آ گئی نا، جو سامنے نہیں تھی وہ سامنے آ گئی۔ اب پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین۔ تو اللہ تعالی نے ساری کائنات کو، جنت والوں کو دکھایا کہ یہ میرے محبوب ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ میں دنیا کی کسی چیز کو ہم دین کی کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کی چیزیں ناپائیدار ہیں، روحانی چیزیں پائیدار ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا نے اور تمام فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو جنت کا مشاہدہ کرنے بھیجا ہے، یہ اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ چونکہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو امت جائے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی سب سے پہلے۔ تو اللہ تعالی نے جنت والوں کو دکھا دیا، ایسے ہی جہنم والوں کو، جہنم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اور دیکھا وہاں کس کو کیا عذاب ہو رہا ہے۔ جو شراب پینے والے ہیں، یا جو نماز نہیں پڑھتے، یا جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا لیتے ہیں، یا ناجائز حرام کاری کرتے ہیں، یا سود بیاز کھاتے ہیں، یا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا زکوٰۃ کا مال کھا جاتے ہیں، یا غیبت کر کے ایک دوسرے کو لڑا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں یہ لوگ بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا ہیں، اور حضور نے آ کے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا
مانتے تو تھے سب، لیکن ایک چیز ظاہر میں آ گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، حضرت ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور کعبۃ اللہ شریف لے آئے۔ اب ام ہانی کے گھر سے جو اٹھایا تو جو ام ہانی کے گھر کا دروازہ ہے وہاں سے نہیں آئے، چھت کھل گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، چھت کھل گئی اور وہاں قریبی تھا کعبۃ اللہ شریف میں لے آئے۔ کعبۃ اللہ شریف کا وہ حصہ جو حتیم کا حصہ ہے، جو الگ سے حصہ چھوٹا ہوا ہے، وہاں پر لے آئے، پھر وہاں سے آب زمزم کے پاس لے آئے۔ اس وقت حضور اچھی طرح بیدار ہو گئے تھے۔ پھر سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کا دل نکالا، قلب مبارک نکالا اور سونے کے طشت میں رکھا اور آب زمزم سے دھویا۔ یہ آب زمزم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے معراج والی رات میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دھونے کے لیے جنت کا آب کوثر کا پانی نہیں بھیجا، آب زمزم سے دھویا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آب زمزم سب سے افضل ہے۔ حضور کا سینہ چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، پھر اس کے اندر اللہ کا نور بھرا، وہ نور بھرا جو عرش اعظم تک جانے کے لیے ساتھ دے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے نا، جو چاند پہ جاتے ہیں لوگ، جو چاند پہ لوگ جاتے ہیں، اوپر آکسیجن کی کمی رہتی ہے، تو وہاں پر اس طرح کی آکسیجن آب و ہوا نہیں ہے۔ جتنا آپ آسمان پر جاتے رہیں گے تو وہ جو آسمان پر خلا میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے آکسیجن کے گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں، تو وہ تو اتنے سے دور جاتے ہیں۔ چاند کہاں ہے؟ چاند تو یہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سامنے ہی ہے، تو چاند تو یہی سامنے ہی ہے۔ چاند پر جانے کے لیے سائنسداں پاپڑ بیل رہے ہیں اور روز نیا پلان بناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر جانا تھا، اس لیے آپ کے دل مبارک کے اندر نور بھرا، وہ نور کہ جو اللہ کے تجلیات کو برداشت کر سکے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ رب ارینی، کہ مجھے اپنا آپ کا دیدار کرا دے، رب العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ پر اللہ نے فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم اپنی تجلی پہاڑ پر گرائیں گے تو پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن شریف میں ساری تفصیل ہے۔ تو اللہ کی تجلیات کو دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر براق پر سوار کیا اور 70,000 فرشتے، جس میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت جو بڑے بڑے فرشتے تھے وہ سارے آئے، مسجد اقصیٰ لے کے گئے۔ راستے میں آپ کا مدینہ منورہ سے گزر ہوا جہاں کھجور کے باغ ہیں، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر طور سینا پہ گزر ہوا، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللحم پہ گزر ہوا،
پھر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر راستے میں آپ کو یہودیت نظر آئی، یہودیت ایک جسم کی شکل میں، پھر نصرانیت عیسائیت نظر آئی، پھر ایک بڑھیا نظر آئی دنیا، پھر ایک اور انسان نظر آیا، ایک شخص، ایک چیز نظر آئی، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان آپ کے امت کے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا، ساری کائنات کا مشاہدہ ہو گیا۔ پھر آپ نے وہاں پر گئے، جب امامت فرما لی اور مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور شراب کا نہیں لیا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو لیا اور آپ کی امت اس سے بچی رہے گی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کہیں بلاتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو خاطر تو کی جاتی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ہاتھوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرائی، دودھ کے پیالے کی شکل میں۔ پھر حضور معراج میں تشریف لے گئے، تو یہاں تک کا دودھ کے پیالے تک کا جو واقعہ ہے یہ معراج نہیں ہے۔ معراج وہ ہے جو آسمان پر چڑھنا، یہ معراج نہیں ہے، یہ اسرا ہے، اسرا، سبحان الذی اسرا، یہ اسرا ہے، زمین پر چلنے کو کہتے ہیں اسرا۔ اور یہاں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے یہ معراج ہے۔ پھر معراج ہوئی، پھر آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب نے ویلکم کہا، استقبال، آئیے، بڑا استقبال کے کلمات کہے۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور ان ملاقاتوں میں گفتگو ہے، بیان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے بھی اوپر تشریف لے گئے، یہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، پھر جب آگے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور، یہ ہے بیت اللہ، وہ ہے بیت المعمور۔ یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے، فرشتے اللہ کے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بیت المعمور پر جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے کتنے ہیں، ایک دفعہ جو طواف کر لیں گے پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ یعنی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، دسیوں دفعہ طواف کرتے ہیں، لیکن فرشتے جو طواف کریں گے تو وہاں پھر نمبر نہیں آئے گا ان کا۔ پھر سدرۃ المنتہا آ گیا، جبرائیل امین علیہ السلام نے معذرت کر لی، پھر اس سے اوپر عالم غیب شروع ہو گیا، عالم غیب جہاں پر حضور کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا،
عالم غیب شروع ہو گیا، اور عالم غیب کے اوپر پھر براق رہ گیا نیچے، رف رف ایک اور سواری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کر چلی، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات، پردے، حجابات، تجلیات کے پردے، جیسے سورج کی دھوپ ہے نا، سورج کی دھوپ جو آ رہی ہے آپ تک، دھوپ تو آ رہی ہے آپ کے پاس، سورج کی دھوپ آ رہی ہے، آپ سائنسدانوں سے پوچھئے کتنی ساری چھلنیوں میں سے چھن کے آ رہی ہے۔ اگر سیدھی سورج کی دھوپ آ جائے تو اس کی گیس کی وجہ سے ساری دنیا مر جائے۔ چوتھے آسمان پر سورج اللہ نے رکھا، اور چوتھے آسمان سے جو دھوپ آ رہی ہے، آج کل بھی اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا دھوپ کے اندر، تو یہ تو ہے سورج، اور وہ ہے پروردگار عالم، اس کی تجلیات کتنی ہوں گی۔ تو رف رف پر آپ تشریف لے گئے اور حجابات سے پار ہوتے چلے گئے۔ پھر وہاں پر جب ایک پردہ باقی رہا تو رف رف بھی رک گیا، پھر وہاں پر ایک اور گھوڑے جیسا جانور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے اوپر بیٹھے اور پھر اوپر چڑھتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، ادنو منی، آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم بڑھاتے تھے تو اتنا فاصلہ طے ہوتا تھا جتنا زمین سے وہاں تک کا، ایک قدم میں، زمین سے لے کے ساتوں آسمان، اس سے اوپر جہاں تک رف رف پہنچا، جتنا فاصلہ تھا تو ایک قدم میں یہ سارا فاصلہ طے ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی آپ قدم بڑھاتے چلے گئے تو وہاں پر عالم سماوات، آسمانی دنیا، پھر عالم علوی، آسمانی دنیا، اور اوپر کی دنیا۔ آسمانوں میں جو دنیا ہے وہ تو ہے، جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے وہ اوپر کی دنیا ہے، اور علم غیب کا جہاں پر سارا ہے، عالم غیب، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پار ہوتے چلے گئے۔ کسی شاعر نے کہا، چشم او پر برزشت و خوب کائنات، در نگاہ او غیوب کائنات۔ آسان ہے، در نگاہ او غیوب کائنات، کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں ساری کائنات کی غیب کی چیزیں آ گئیں۔ اب اللہ کے رسول کے لیے کوئی غیب نہیں رہا، سارا غیب آ گیا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سارا دکھا دیا۔ تو پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جو تفصیل ہے۔ تو اللہ سے ہم کلامی ہوئی، حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالی نے فرمایا والسلام علیک ایھا النبی۔ تو یہ تحیات کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تو یہ نماز کے اندر التحیات میں یہ یادگار ہے۔ پھر حضور واپس تشریف لائے اسی راستے میں جب تشریف لائے تو براق پر تو زمین کے اوپر ہوتے ہوئے آئے، حالانکہ براق کی سواری اتنے تیز قدم رکھتا تھا جہاں تک نظر جائے، جہاں تک براق کی نظر جا رہی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، لیکن تھا تو زمین پہ ہی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا سارا دیکھا، جو مکے کے قریب جو عربوں کے قافلے تھے وہ سارے دیکھے۔ ایک اونٹ بدک گیا، حضور کی سواری کو دیکھ کر اس کو سنبھالا۔ ایک اونٹ قافلے کا کھو گیا تھا، اس کو بتایا کہ بھئی تمہارا اونٹ یہاں پر ہے۔ ایک قافلہ جو قریب آ گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ام ہانی کے تہوار ہے نا آج، بس ہم بھی ختم کر رہے ہیں تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو چلتا ہی رہے گا، آج تہوار ہے۔ آج ام ہانی کے گھر حضور تشریف لے آئے۔ پھر جب صبح ہوئی پھر آپ نکلے تو ام ہانی نے کہا کہ حضور آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، کوئی نہیں مانے گا، آپ کسی کو بتائیے نہیں کہ رات کو آپ وہاں پر گئے تھے، کسی کو بتائیے نہیں۔ حضور نے کہا میں تو بتاؤں گا، جو بھی ہو میں تو بتاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی راستے میں تھے، ان کو بتایا۔ دوسرے لوگ بھی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا کہ بھئی وہ تمہارے ساتھی ایسا ایسا بول رہے ہیں۔ رات کو ہی وہ بیت المقدس بھی چلے گئے۔ وہ 1.25 مہینے کا فاصلہ تھا، 1.25 مہینے کا راستہ تھا کہ وہ وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، سچ فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے تشریف لائے، اور یہ عظیم الشان واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سن 10 ہجری میں، سن 10 نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا ہو گیا۔ حضور بہت غمگین تھے، بہت رنجیدہ تھے، پھر جہاں بھی جاتے تھے غنڈے لپٹ جاتے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر دین کو عروج حاصل ہو گیا۔ تو نماز جو فرض ہوئی، 5 وقت کی نماز تو فرض ہوئی معراج میں، لیکن پہلے نماز فرض ہو گئی تھی فجر اور عصر، وہ پہلے ہو گئی تھی۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ معراج والی رات میں ہم لوگ یہاں بیٹھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بیکار ہے، باقاعدہ میں اخبار میں بھی پڑھتا ہوں، ویسے بھی پڑھتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا، کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا معراج کی رات میں بیٹھنا، مسجد میں جانا، نفل پڑھنا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ بتائیے، عیسائی اور یہودی تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے نبی معراج میں چلے گئے ہوتے تو ہم تو معراج والی رات اور دن کو عید مناتے۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، لیکن لوگ ہیں جو بہکاتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کہتے ہیں شب معراج کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی نفل نہ پڑھو، کچھ نہ کرو۔ تو وہ جو شیطان نظر آیا تھا نا وہاں معراج میں حضور کو، وہی اپنی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب وہ حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو وہاں بھی شیطان نظر آیا، حضور معراج میں جا رہے تھے وہاں بھی شیطان نظر آیا، اور وہ بہکاتا رہتا ہے۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے، آپ حضرات تشریف لائے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ کرے آج کی یہ رات آپ کی مبارک گزرے، آپ نفلوں میں جو پڑھیں وہ بھی قبول ہو،
تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دے. آپ دعا کریں، دل لگا کر دعا کریں. آپ انشاءاللہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آج کی مبارک رات کی دعا قبول کر لے. تو آپ دل لگا کر دعا کریں اور سبھی چیز کے لیے دعا کریں. دعا کرتے ہوئے کمی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں دعا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے.